جو سانحہ یا جو واقعہ ہوا ہے اس کی اصل روح برباد ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ اس سانحے کے بعد کوئی نکاح کرتا ہے تو نکاح کو آپ پرموٹ کریں اور زنا کو آپ پرموٹ نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ کا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے، وزیر دفاع کا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے۔ میں ان کے اسٹیٹمنٹس پہ نہیں جاؤں گا، بس صرف کہنا یہ ہے کہ کسی بھی بات کی تصدیق کیے بغیر اس بات کو آگے آپ نہ پھیلائیں۔ تو بھائی پلیز میرا یہ میسج ہے کہ ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اندھوں کی طرح شیئر، ڈیلیٹ، فارورڈ نہ کریں میسیجز کو، صحیح خبر آنے تک ویٹ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3-4 دنوں سے سانحہ بلوچستان کے نام پر بہت ساری ویڈیوز منظر عام پر آ رہی ہیں، کچھ گورنمنٹ کے اسٹیٹمنٹس بھی آ رہے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو انالائز کرنے کے بعد سبق آموز بہت سارے قصے یا بہت ساری چیزیں اس واقعے سے ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے جو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی بھی بات کی جب تک تصدیق نہ ہو جائے اوتھینٹک ذرائع سے، جو منبع ہے اس خبر کا، وہاں سے اس بات کو آگے نہ پھیلائیں۔ اس سے جو سانحہ یا جو واقعہ ہوا ہے اس کی اصل روح برباد ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ دوسرا، ہر واقعے کو اسلام کے تناظر میں جوڑ دینا اور لبرل جو لوگ ہیں اس کو یہ رنگ دینا کہ یہ شاید واقعہ اسلام کے اگینسٹ یا اسلام کی وجہ سے ہوا ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اور تیسرا، کچھ پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اسلام نے نکاح میں حجاب و قبول اور 2 گواہوں کا ہونا ضروری کیا ہے، بس اگر یہ ہے تو وہ نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر اس سانحے کے بعد کوئی نکاح کرتا ہے تو نکاح کو آپ پرموٹ کریں اور زنا کو آپ پرموٹ نہ کریں۔ تو ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ سبق اس سانحے سے ملتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ جو اسٹیٹمنٹس گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے اس میں سب سے پہلی اسٹیٹمنٹس وزیر دفاع کی طرف سے بھی آئی تھی، بہت قابل احترام ہے میرے لیے، ظاہر سی بات ہے اس ملک کے وزیر دفاع ہیں، تو ان کو بھی اس چیز کی تصدیق کر لینی چاہیے تھی۔ آئی ڈونٹ نو وائی ان کو کنہوں نے یہ نیوز دی۔ خیر، کہنے کا مقصد، اگزامپل سیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے، وزیر دفاع کا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے۔ میں ان کے اسٹیٹمنٹس پہ نہیں جاؤں گا، بس صرف کہنا یہ ہے کہ کسی بھی بات کی تصدیق کیے بغیر اس بات کو آگے آپ نہ پھیلائیں اور ہر سانحے کو مرود الزام اسلام کے ہونے کا ذریعہ نہ ٹھہرائیں، کیونکہ دیکھیں اسلام نے ایک شریعت کو واضح قطع الفاظ میں بیان کیا ہے، اور اللہ کے نبی کے آخری جو خطبۃ الوداع ہے اس میں جو اللہ کے نبی نے بیان کیا، جس کا مفہوم ہے کہ اب جو شریعت کا نظام ہے وہ اللہ کا دستور یعنی کہ اللہ کا قرآن، جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اور میری شریعت یعنی کہ نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے اور جو طریقے ہیں اس پر زندگی گزرے گی۔ اور باقی ساری جو قبائلی روایات ہیں اور جو بھی اس سے پہلے جو روایات چلی آ رہی تھیں وہ سب اللہ کے نبی کے پاؤں کی نوک کی جوتی کے اوپر یا پاؤں کے نیچے رون دی گئی ہیں۔ تو ہمیں بھی اس دنیا میں بینگ پاکستانی پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ دنیا کو یہ امیج دینا ہے کہ اسلام ایک بہت اچھا اور وائٹل مذہب ہے۔ شریعت نے جو اصول واضح قطع کیے ہیں اس میں دونوں مرد اور عورت کو برابر حقوق دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو شریعت نے جہاں مرد کو بڑا کیا ہے اس جگہ سرپرستی کا عالم آتا ہے، کہ سرپرستی کا عنصر آتا ہے۔ اگر یہ عنصر نہ ہوگا تو خاندانی نظام اور خاندانی روایات جو ہے نا وہ برباد ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ عورت کو بالکل اختیار ہے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کرے، وہ اپنی پسند سے جو زندگی وہ شریعت کے عین مطابق سلیکٹ کی گئی ہے اس کو گزارنا چاہے، اسے پوری آزادی ہے۔ تو بھائی پلیز میرا یہ میسج ہے کہ ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اندھوں کی طرح شیئر، ڈیلیٹ، فارورڈ نہ کریں میسیجز کو، صحیح خبر آنے تک ویٹ کر لیں، بھاگے نہ جائیں، اس ریٹنگ کے چکر میں نہ پڑے، کیونکہ اصل ریٹنگ اللہ کی ذات ہے اور اصل ریٹنگ کا جو دار و مدار ہے وہ اللہ کا نظام ہے۔ ہمیں جا کر جواب دہی دینی ہوگی اگر غلط خبر کو ہم پھیلائیں گے اور غلط خبر پھیلانے کا ہم ذریعہ بنیں گے۔ جزاک اللہ میرا میسج ہے۔ اور ماروے عدالت جو قتل ہوا اس کے تو میں حق میں بالکل بھی نہیں ہوں، جو بھی انہوں نے گناہ کیا تھا یا جو بھی ان سے گناہ سرزد ہوا تھا، جو آئین، قانون اور شریعت کا نظام ہے اس کے تحت رہ کر ان کو فیصلہ دینا چاہیے تھا۔ تو یہ ہماری اسٹیٹ کا کام ہے کہ اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے، اور ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ اس پہ کیا فتویٰ دیتے ہیں، کیا رائے قائم کرتے ہیں، تو ہم اس کے تابع ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے ہم پاکستان میں کسی بھی قسم کا انتشار نہیں چاہتے، اور جب انتشار اس ملک میں نہیں ہوگا، امن و امان ہوگا، تو اس ملک ترقی کرے گا۔ یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے۔ بلا وجہ کسی بات کو ایشو بنا کر اس ملک کی بنیادوں کو آپ ایٹ لیسٹ نہ ہلائیں۔ جزاک اللہ میرا یہ میسج ہے، فارورڈ کریں، شیئر کریں، تاکہ لوگوں تک صحیح بات پہنچ سکے کہ تصدیق کے بغیر کسی بھی خبر کو ہم آگے فارورڈ نہ کریں۔ جزاک اللہ۔